کوئی لٹریری پروگرام ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر پرائم ٹائم کو چھوڑ دیں باقی کے ٹائمز کے اندر بھی کوئی پروگرام نہیں ہے. جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کے پروگرامات دیکھنے والے مارکیٹ میں لوگ ہی نہیں ہیں, اس طرح کے پروگرامات کے لیے مارکیٹ ہی نہیں ہے. یہ جواز پیش کرنا, ایک طرف یہ بات ہے کہ لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ مارکیٹ ہی نہیں ہے تو ہم پروگرام کس کے لیے چلائیں, ہم خسارے میں جا رہے ہیں. یہ جواز کتنی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے اور لٹریچر کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 2-3 باتیں بہت اہم جو عامر غوری صاحب نے کی ہیں. یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ڈسکنیکٹ بالکل نہیں ہے, یہی آپ نے کہا ہے یا کہا ہے کہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا ڈسکنیکٹ نہیں ہے, مگر ہم لوگوں کی آواز کو اچھے انداز میں پیش کرنے میں ناکام ہوئے. اگر میں آپ کے جواب پہ آؤں اور عامر صاحب کی بات کے اوپر بھی کروں, اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں کہ کیوں جو مالکان ہیں وہ کس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے ایجنڈاز کو. اب معذرت کے ساتھ اگر کوئی پراپرٹی ٹائکون کا چینل ہے تو مجھ سے کیسے کہے گا کہ فیض کی بات کرو جا کے؟ وہ مجھ سے کیسے بات کرے گا کہ کہے گا کہ آپ جمہوریت کی اور یہ بتا دیں کس فیض کی بات ہو رہی ہے. ہاں, اور وہ مجھے کہے گا کہ فیض کی بات کرو مگر فیض احمد فیض کی بات نہ کرو. تو اور اگر کوئی گھی بنانے والا چینل ہے یا کوئی اگر کوئی صابن بنانے والا چینل ہے تو وہ مجھے کیوں کہے گا کہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ آزادی رائے کی بات کریں اور آپ آئین کی بات کریں اور جمہوریت کی بات کریں. وہ کہے گا جی میں بزنس مین, میں نے پیسے کمانے ہیں, مجھے ریٹنگ سے مطلب ہے, یا مجھے اس کے ایجنڈاز یا ان کے جو, میں سب کی بات کر رہی ہوں, میں کسی ایک چینل کی بات نہیں کری سوائے 1-2 چینلز کے, میں مجموعی طور پہ سبھی کی بات کر رہی ہوں کیونکہ اب سب اسی دھارے میں بہہ رہے ہیں کہ ریٹنگ آئے گی, اشتہار آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ چلے گا. تو یہاں پر صحافی اٹھا لیے جاتے ہیں, قلم کار اٹھا لیے جاتے ہیں اگر وہ بات نہیں سنتے. یہاں پر جو ہے وہ صحافت بک جاتی ہے, اشتہار بند ہو جاتے ہیں اگر آپ کوئی سچی بات کہہ دیں. ہم کس معاشرے کی بات کریں, کس اس دور کی بات کریں؟ میں پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں, میں آپ کو بالکل دل سے بتا رہی ہوں کہ 2002 میں کم از کم میں نے صحافت کا آغاز کیا ہے. اس بیچ میں ایک مارشل لاء تھا اور اس کے بعد سے مارشل لاء تو ختم ہو گئے, نہ جمہوریت اس ملک میں آئی, ہم نے بلکہ آمریتیں بھی دیکھ لی, ہم نے فسطائیت بھی دیکھی اور ہم فسطائیت دیکھ بھی رہے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آمریتوں میں ہمارے قلم نے لکھنا سیکھا تھا, فسطائیت میں ہم نے لکھنا نہیں سیکھا. اور فسطائیت بھی کس دور کی, آپ فسطائیت کہاں آپ دیکھیے. فسطائیت صرف اس لیے یہ نہیں کہ حکمرانوں کے اندر فسطائیت, یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹس کے اندر فسطائیت, فسطائیت آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پنپ رہی ہے, آپ اس کے درمیان میں رہ کے آپ کو لکھنا ہے اور آپ کو بولنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا ہم جو آواز کو پینٹ نہیں کر پا رہے ہیں, ہمارا جو آج کا جو عام آدمی ہے جس کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہمارا ہے, ہم اس کو اس کے الفاظ کو پہنچا نہیں رہے لوگوں تک, ہم اس کی بات کو نہیں پہنچا رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو ہرڈل ہے وہ بالکل ماننا پڑے گا کہ وہ ہمارے جب مالکان کے ایجنڈاز آ جائیں گے, جب ہماری صحافت کے اندر, نیوز رومز کے اندر جو ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرنے والا ڈائریکٹر نیوز نہیں ہوگا بلکہ آنر ہوگا, اور اس کے ایجنڈاز کو پروٹیکٹ کرنے والے جرنلسٹ اینکرز یا جرنلسٹ نہیں ہوں گے, یا اخبار کے اندر ایڈیٹر نہیں ہوگا, تو پھر کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو مانگے ہوئے لفظ بولتا ہے, جو کسی کے سوچ کو آگے پہنچا رہا ہے, جو کسی کے کہی ہوئی بات کو صرف پہنچانے کا ذریعہ ہے تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ بلیک میلنگ ہو سکے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں میں تو حیران ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں, فرنود کے مادری زبانوں کا یہاں پہ ایک ہوتا ہے میلہ, اور وہاں میں ملی مختلف لوگوں سے. وزیرستان سے آئے ہوئے ایک شخص نے وہاں کے حالات پہ جو شاعری لکھی ہے, جو گفتگو کی انہوں نے, میں حیران ہو گئی کہ اسی مٹی, اسی ملک کا وہ باسی ہے جو کہ وہ تمام درد کو پینٹ کر رہا ہے, لیکن ہم اس کو اپنے ٹی وی چینلز پہ اور اپنے اخباروں کے اندر جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. بلوچستان میں
آپ یقین مانیے کہ خزدار وارڈ اور یہ جتنا ایریا ہے اگر آپ اٹھائیں وہاں پہ آپ کو اتنے صحافی ملیں گے جو وہاں کی زبان میں لکھتے ہیں, بولتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں. مسنگ پرسنز کا درد, جو لاپتہ افراد کا جو درد ہے, ویسے تو پورا دیس ہی لاپتہ ہو چکا ہے اس وقت, لیکن ان کا جو لفظ, ان کا درد ان کے لفظوں میں ہے. میرا نہیں خیال کہ مین سٹریم میڈیا کے اندر کوئی بھی صحافی اس کو پینٹ کر سکتا ہے, اس کا اظہار کر سکتا ہے یا اس کی بات کر سکتا ہے. تو ڈسکنیکٹ ہمارا ہماری مٹی سے ہے, ڈسکنیکٹ ہمارا ان اوریجنل خالص اور بالکل جسے کہنا چاہیے زمین سے نکلے ہوئے افکار کے ساتھ ہے, جن کے ساتھ جڑنا ہمیں ضروری ہے. اور ایک آخری بات میں کہہ دوں, سیاستدان جب مٹی سے دور ہو جاتا ہے, عوام سے دور ہو جاتا ہے, وہ سیاست نہیں کرتا, وہ پھر طاقتور حلقوں اور مقتدر حلقوں کی سیاست کرتا ہے. جب صحافی اپنے عام لوگوں سے کٹ جاتا ہے, جب وہ ان کی بات نہیں کرتا, جو ان کے نظریے کی بات نہیں کرتا, ان کے افکار کی بات نہیں کرتا, ان کی سوچ, ان کے مسائل کی بات نہیں کرتا, تو وہ عوامی صحافی نہیں ہوتا. وہ پھر خواص ہوتے ہیں جو صرف اور صرف پرومپٹر سے پڑھ کے بتا سکتے ہیں, اپنے ذہن سے نہیں بول سکتے. میرا مطلب پرومپٹر والوں کو برا کہنا نہیں ہے, مگر اس کے باوجود آپ اپنی بات نہیں کہہ سکتے, پھر دوسرے کی بات. شکریہ صاحب.